یسایہ نبی کی کتاب اس کا 5واں باب، پاکستان کا گیت۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں ہیں، تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا۔ وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم دوں گا کہ اس پر مینہ نہ برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ لوگوں کی بدعمالیاں، ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں۔ رب الافواج نے میرے کان میں کہا، یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالی شان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہوں گے، کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے فقط ایک بت میں حاصل ہوگی اور ایک خومر بیج سے ایک ایفا غلہ۔ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ پس پاتال اپنی حوث بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا پھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان میں فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے، اور چھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغرور کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا، اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب برے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے، اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بدکرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شیرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زوراور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں۔ پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر ان کے لوگوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں، باوجود اس کے کہ اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا، اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا، اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا،
نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سمک چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہوں گی۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے، ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے۔ وہ غرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادل سے تاریک ہو جاتی ہے۔ آمین اور آمین۔